إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ خصوصاً درود ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، پردنشین خواتین، آج جمعہ کا دن ہے اور ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک طرح سے جشن کا دن ہے، جیسے کہ پورا ملک ہندوستان 15 اگست کی مناسبت سے یوم آزادی کا جشن مناتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے آزادی ہند میں مسلمانوں اور علماء کا کردار اور قربانیاں۔ حاضرین جمعہ، انسان کو اللہ رب العالمین نے آزاد پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے۔ تو انسان کو جب اللہ رب العالمین نے آزاد فرمایا، آزاد پیدا فرمایا، تو انسان کے لیے ظاہر سی بات ہے آزادی ایک نعمت ہے، اور انسان یہی چاہے گا کہ وہ آزادانہ زندگی اس دنیا کے اندر گزر بسر کرے۔ لیکن تاریخ کے صفحات کو جب ہم پلٹتے ہیں، تاریخ کے صفحات کو دیکھتے ہیں اور غور مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ بہت سنگین اور بڑا دردناک ہے۔ آئیے آج اسی آزادی کے مناسبت سے آپ کے سامنے چند چیزوں کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ انگریز 1600 عیسوی میں اس ملک ہندوستان کے اندر قدم رکھتا ہے۔ تجارت کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے وہ اس ہندوستان کے اندر داخل ہو کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور ہندوستان کے چپے چپے میں ہر جگہ پر
اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو ہی 100 سال گزر جاتا ہے لوگوں کو احساس ہوتا ہے، خصوصاً اس میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انگریز ہماری ہر جگہوں میں قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے۔ تو بنگال کی اس کھاڑی سے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان 1757 عیسوی یعنی 1754 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ علی وردی خان انگریزوں کے خلاف اس جنگ کو جیت جاتے ہیں اور انگریزوں پر حملہ کر کے انگریزوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ انگریز وہاں سے بھاگ کر اپنی دوسری بندرگاہ میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد علی وردی خان کے نواسے نواب سراج الدولہ کا دور آتا ہے، وہ حاکم بنتے ہیں 1757 عیسوی میں۔ چنانچہ انہوں نے یہ احساس کیا یا محسوس کرتے ہیں کہ انگریز دھیرے دھیرے قابض ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری ہر زمین کو وہ ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ 1757 یعنی 1757 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور یعنی نواب سراج الدولہ وہ جنگ جیت جاتے، لیکن ہم میں سے بہت ایسے شخص ہوتے ہیں جو ہم ہی میں سے غدار نکل جاتے ہیں اور ہم ہی کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہمارے خلاف دوسرے کی مخبری کرتے ہیں۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ کچھ یوں ہی ہوا۔ نواب میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے خلاف مخبری کر دی انگریزوں کے پاس کہ آپ کے خلاف نواب سراج الدولہ جنگ آرا ہونے والے ہیں، آپ سے جنگ لڑنے والے ہیں۔ چنانچہ جب میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی اور اس جنگ میں نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے، اور یہیں پر یہ تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے، جو ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو علماء کی ایک لمبی فہرست ہم کو ملتی ہے۔ اس جنگ آزادی پانے کے لیے علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، خصوصاً انہوں نے پہلے شروع کیا علی وردی خان نے، پھر نواب سراج الدولہ نے، پھر 1782 عیسوی میں ٹیپو سلطان شیر میسور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کی اعلان کرتے ہیں اور تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ 1782 میں حاکم بنتے ہیں۔ شیر میسور ان کو کہا جاتا ہے، ٹیپو سلطان کو۔ چنانچہ علم بغاوت کو ٹیپو سلطان نے بلند کرنا شروع کیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا شروع کی۔ جس طرح نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری ہوئی، اسی طرح ٹیپو سلطان شیر میسور کے ساتھ بھی میر صادق نے غداری کر دی اور انہوں نے بھی اس جنگ کو ہار گیا اور انہیں بھی شکست کھانی پڑی، اور اس جنگ میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا 1799 عیسوی میں۔ چنانچہ اب ہماری تاریخ یہیں پر نہیں رکتی، خصوصاً آپ علماء اہل حدیث کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح کانپ جائے گی۔ 1803 عیسوی میں 1754 عیسوی میں پہلے علامہ محدث شاہ ولی اللہ دہلی رحمہ اللہ فتویٰ دیتے ہیں، عام فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی جائے، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ جما رہا تھا۔
لیکن ان کے فتوے سے مسلمانوں میں ایک چمک اور جنگ کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن سارے لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا کہ وہ جنگ ہارتے گئے اور انگریزوں کے خلاف شکست کھاتے رہے۔ 1803 عیسوی میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہے، چنانچہ سارے علماء سے دستخط لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر جنگ فرض ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو قدم کو آگے بڑھانا چاہیے اور انگریزوں کو اس ملک سے ان کو بھگا دینا چاہیے۔ چنانچہ اس میں بھی جنگ کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں اور 1831 عیسوی تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، یہ لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں اور شاہ اسماعیل اور احمد شہید رحمہم اللہ 1831 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف اب افغانیوں کی بغاوت کی وجہ سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کے جنگ میدان میں یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے شہید ہوتے ہیں؟ وجہ یہی تھی کہ اس ہندوستان کو وہ آزادانہ زندگی دینا چاہتے تھے، اس ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے تھے، لیکن جب 1831 عیسوی کا دور اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے تو کوئی انگریزوں کے خلاف بولنے والا نہیں ملتا، کوئی انگریزوں کے خلاف زبان نہیں اٹھاتا، زبان نہیں کھولتا، لیکن اس باغ ڈور کو اپنے کاندھے پر علماء صادق پور خود اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندو مسلم کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون دوسرے فرقے والے ہیں۔ علماء صادق پور خصوصاً علماء اہل حدیث تھے، کیونکہ یہی علماء اہل حدیث نے اس ہندوستان کو آزاد کر کے آج ہمیں آزادی کا جشن منانے کا ایک خوشی کا موسم دیا تھا، لیکن آج ہماری حکومت بدلتی رہی اور ہمیں وہ خوشیاں نہیں مل پاتی ہیں۔ علماء صادق پور 1831 عیسوی سے لے کر کے 1920 عیسوی تک اپنے اس لڑائی کو جاری رکھتے ہیں اور علماء صادق پور اپنی پوری جائیداد، پورے خاندان، آل و اولاد کو آزادی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور لڑائیاں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آخرکار جو پہلے ہوتے جا رہا تھا وہی ان لوگوں کے بھی ساتھ ہوا۔ علماء کو گرفتار کرتے گئے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جاتا رہا اور انگریز کامیاب ہوتے گئے اور ملک کے اندر وہ قابض ہو گئے۔ لیکن 1857 عیسوی کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ اسحاق محدث دہلوی کی جو باتیں تھیں وہ ساری باتیں اور ان کے شاگردوں کی جو باتیں تھیں، اس کے بعد لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور لوگوں کو بیدار کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہے اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے، انگریزوں کے ہاتھ سے چھڑا کر کے اپنے ہاتھ میں لانا ہے۔ لیکن 1857 عیسوی کے بعد علماء اہل حدیث کی ایک جمعیت قائم ہوتی ہے، ایک جماعت تیار کی جاتی ہے، ان میں سے مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ ہم شامل رہتے ہیں اور علماء سے دستخط لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اس ہندوستان کو آزاد کر کے ہی سانس لینا ہے۔ چنانچہ کیوں ان کو اتنی فکر تھی؟ وجہ کیا تھی کہ یہ ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں تقریباً 850 سال تھی اور حکومت انہی سے چھینی گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو یہ احساس تھا، مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ تھا
کہ ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہے، ایک آزاد ملک بنانا ہے اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دینا ہے۔ چنانچہ علماء اہل حدیث نے اس مشن کو جاری رکھا اور لڑائیاں لڑتی رہیں۔ 1857 عیسوی میں جمعیت کو قائم کیا اور اس جمعیت کے ذریعے سے لڑائیاں لڑنا شروع کر دی اور اپنا منصوبہ بندی منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا کہ انگریزوں کو ہمیں کیسے شکست دینا ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الرحیم صادق پوری کو جب 1857 عیسوی کے بعد غدر کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد مولانا عبد الرحیم صادق پوری فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی جائے۔ فتویٰ تیار کرایا جاتا ہے، علماء دہلی سے دستخط لیے جاتے ہیں اور اسی فتوے کی وجہ سے علماء کو اس مولانا صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہے اور اس فتوے کی بابت تصدیق نامہ مانگی جاتی ہے کہ آخر یہ کس کا فتویٰ ہے، لیکن مولانا نے کھل کر کے یہ جواب دیا کہ یہ میرا تیار کیا ہوا فتویٰ ہے اور میں ہی اس فتوے کو تیار کیا ہوں اور تمہارے خلاف میں کبھی فتویٰ نہیں تمہارے لیے میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہماری جان چلی جائے، ہماری روحیں اٹھ جائے، لیکن ہم تمہارے سپورٹ میں فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 1865 عیسوی میں بہت سارے علماء کو کالا پانی کی سزا سنائی جاتی ہے اور ان میں سے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری اور اسی طرح سے مفتی مظہر کریم دریابادی اور مفتی احمد کاکوروی صاحب شامل ہیں۔ ان لوگوں کو انڈمان کے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور کالا پانی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ علامہ مولانا جعفر صادق تھانیسری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، انڈمان کی جیل کی وہ حالات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تھانیسری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لوہے کی سلاخیں، اور جو ہمیں جیل دیا گیا تھا، جس پنجرے میں ہمیں بند کیا گیا تھا، اس کے اوپر نیچے لوہے کی چونچ کی سلاخیں نکال دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم اٹھتے تو ہمارے سر پہ وہ چوبھ جاتا تھا، ہماری آنکھوں سے آنسو جارے ہو جاتے تھے، ہمارے پیروں سے خون نکلتا تھا اور ہم ان تکالیف کو برداشت کر رہے تھے۔ تقریباً مولانا عبد الرحیم صادق، مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ 18 سال تک اس طرح قید میں بند رہے اور اس طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن انگریز اس کو کہتا رہا کہ تم ہمارے خلاف فتویٰ دے دو، ہم تم کو رہا کر دیں گے، لیکن مولانا جعفر تھانیسری ان کے سپورٹ میں ان کے خلاف ہی رہتے ہیں، ان کے سپورٹ میں فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ فتویٰ دے دیتے تو ان کو رہائی مل جاتی، لیکن ان کے دل میں یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا کہ ہمیں اس دیش کو آزاد کرانا ہے، اس ملک کو آزاد کر کے دم لینا ہے۔ لیکن 1883 عیسوی میں یہ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں اور علامہ صادق پوری کہتے ہیں، تھانیسری کہتے ہیں کہ ہمیں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، ہمارے کمر میں سلاخیں باندھ دی گئی تھیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہمارے پیروں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ہم نے ان کے سپورٹ میں فتویٰ دینا گوارا نہیں کیا۔ اور آگے ہم تاریخ دیکھتے ہیں، یہ علماء صادق پور کی قربانیاں 1920 تک رہیں۔ یہ علماء صادق پور کی قربانیوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو آزادی کی جنگ کی جو لڑائی لڑی گئی تھی، جو جنگ لڑی گئی تھی آزادی کے لیے، وہ بالکل ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے
علماء صادق پور کا ذکر کرنا بہت لازم ہے اور ضروری ہے۔ ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں کہ علماء صادق پور کے قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ملک کے سارے لوگوں کے قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ یہ ایک ہندو رائٹر، ہندو مورخ لکھ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ علماء صادق پور کی قربانیوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ملک کے سارے لوگوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ اسی وقت پنڈت جواہر لال نہرو آزادی کے بعد پہلا وزیر اعظم بنتے ہیں اور علماء صادق پور کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے شیخ عبد الخبیر نامی شخص یہ علماء اہل حدیث میں تھے، انہی کے خاندان میں سے یہ زندہ تھے۔ ان کے پاس ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو صاحب آتے ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے علماء نے، تمہارے خاندان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تمہیں میں انعام کے طور پر نقد کچھ پیسے دے رہا ہوں، کچھ زمینیں تمہیں وقف کر رہا ہوں، تمہیں انعام کے طور پر کچھ چیزیں دے رہا ہوں۔ شیخ عبد الکبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ ہمیں انعام حاصل ہو، ہم نے آزادی کی جنگ اس لیے لڑی کہ ہمیں انصاف مل سکے، ہمیں اپنا حق مل سکے۔ لیکن آج ہندوستان کی حالات دوسری طرف جا رہا ہے، ہمیں اپنا حق مانگنے پر ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہم انصاف مانگتے ہیں تو ہم ہی کو غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کو دہرائیں، اگر ہم تاریخ کو بھلا دیں گے تو ہمیں بھی تاریخ بھلا دے گی۔ شاعر کہتا ہے جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے سر ہم ہی نے اپنا کٹائے، اسی طرح کا کچھ شعر ہے، یہ شاعر کہتا ہے۔ لیکن آج یہ اہل چمن کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا چمن ہمارا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس چمن کے اندر۔ آپ علماء کی تاریخ کو دہرائیے، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیے۔ جب انگریز 1600 میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے سب سے پہلے متحرک جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں خصوصاً علماء اہل حدیث ہوتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کو ہم اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری کالا پانی کو وہاں جو سزائیں دی جاتی تھیں، کالا پانی کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائے ہیں، اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ان لوگوں کو سزائیں ملی تھیں، کیسے کیسے سزائیں وہ برداشت کیے تھے۔ آج اگر ہم وہ سزائیں دیکھیں گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے 18 سال جیل میں بند رہ کر کے وہ سزائیں برداشت کی۔ اسی طرح آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کو انگریز گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کے چاروں بیٹوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور انگریز بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کے سروں کو بہادر شاہ ظفر کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اس خون کو دیکھ کر کے ان کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ خون، وہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کو کیسا لگ رہا ہوگا، ان کی جان کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، یہ ہندوستان کی آزادی میں اگر ان کا بھی ذکر نہ کیا جائے تو سمجھیے کہ جنگ کی آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یہ لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے الہلال نام کا ایک اخبار جاری کرتے ہیں، لیکن انگریزوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو متحد کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں لا رہے ہیں، تو البلاغ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ابھی ہار نہیں مانتے ہیں۔ الہلال کو بند کرنے کے بعد دوسرا رسالہ اور دوسری اخبار وہ البلاغ کے نام سے جاری کرتے ہیں۔ چنانچہ
البلاغ کے بارے میں بھی انگریزوں تک خبر پہنچ جاتی ہے، اور اس کے پریس پر جہاں اس کی اخبار چھپتی تھی اس کو منہدم کرا دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور مولانا کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جیل کے دوران ہی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیوی وفات پا جاتی ہیں۔ لیکن مولانا آزاد رحمہ اللہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے۔ انگریز کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتے ہو جا کر کے، لیکن مولانا آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیکھنی ہے، ہمیں صرف ایک عزم ہے، ہمارا ایک ہی عزم ہے اور ایک ہی حوصلہ ہے کہ ہم اس ہندوستان کو آزاد کر کے دم ہی لیں گے۔ چنانچہ 15 سال تک مولانا آزاد رحمہ اللہ کو جیل میں بند رکھا جاتا ہے، اور مولانا آزاد رحمہ اللہ گاندھی کے قریبیوں میں سے تھے، کیونکہ مولانا آزاد رحمہ اللہ بہت باریک بھی صاحب بصیرت اور عقل و خرد والے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو فوراً پرکھ لیتے تھے کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور لوگ کس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس لیے گاندھی جی نے اس کو اپنے ساتھ رکھ کر لڑائی لڑی، اور 1947 عیسوی کو ہمیں جنگ آزادی کے نام سے آزادی حاصل ہوئی۔ یوم آزادی کے نام سے 1947 عیسوی میں 15 اگست کو آزادی حاصل ہوتی ہے، اور لوگ یوں ہی مسلمانوں کی اور علماء کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ آج اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے۔ مسلمانوں نے اس کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن ساری چیزوں کو لٹا دیا، لیکن ہار نہیں مانے۔ مولانا محمود الحسن شیخ الہند ہیں، ان کو شیخ ہند کے نام سے ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب ان کو انگریز گرفتار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جاتی تھی اور لوہے کی سلاخیں ان کے اوپر پگھلا کر کے ڈالا جاتا تھا، تو محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، میں تمہارے سپورٹ میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، مجھے رہائی نہیں چاہیے، میں مر جانا گوارا پسند کر لوں گا، لیکن تمہارے لیے فتویٰ دینا گوارا نہیں کروں گا۔ چنانچہ ایسے ہی علماء نے قربانیاں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کی آزادی میں غیروں کا ہاتھ شامل نہیں رہا، سارے لوگوں کی قربانیاں شامل نہیں رہی، لیکن مسلمانوں کا جو اہم کردار اور رول تھا وہ ان لوگوں کے لیے ایک عجیب اور جسم کو جھنجھوڑ دینے والی قربانیاں تھی، لیکن آج انہیں لوگ فراموش کر دے رہے ہیں، آج ان کی قربانیوں کو بھلا دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی اس قربانیوں کو، ان تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کیسی جنگیں لڑی ہیں، کیسی تکالیف برداشت کی ہیں، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اندر پھر سے آزادی کا ایک جذبہ پیدا فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو آزادانہ زندگی نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ہندوستان کے اندر امن و سکون والی زندگی نصیب فرما۔ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر ہمیں اپنا انصاف دلا دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو تو دور کر دے۔ جو کینسر کے مریض ہیں ان کی بیماریوں کو، ان کی کینسر کو تو شفا دے دے۔ مولا کریم آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے مریض میں مبتلا ہیں، جو اور دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سارے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دے دے، اور امت مسلمہ کو ایک دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تمام لوگوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون.